السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری نعمان صاحب قبلہ، جی الحمدللہ آج تحریک علماء اہل سنت مالوہ کے بہترین مبلغ حضرت حافظ قاری مبارک حسین صاحب قبلہ گلشن میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے بچوں کا جو ہے کہ اگزام وغیرہ لیا ہے، قرآن شریف وغیرہ۔ تو کتنے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں ٹوٹلی؟ 100 کے سمجھ 100 102۔ تو کتنے ٹائم مدرسہ لگتا ہے آپ کا؟ ایک ٹائم مدرسہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 8:30 سے 8 بجے سے 10 بجے تک۔ اس کے بعد یہ بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں کہ صرف یہیں پڑھ کے بچے اسکول کے لیے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں؟ کچھ بچے بستی میں جاتے ہیں، پاس میں گاؤں میں میرا اور موڑ ہے، وہاں پر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں الگ اسکول میں الگ الگ جاتے ہیں، یعنی دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی کے فوکس ہے آپ کا۔ تو قرآن شریف پڑھنے والے بچے کتنے ہیں ابھی فی الحال میں آپ کے ہیں؟ بچے اور بچے نہیں۔ تو یہ آپ کو جو ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ کیسے آیا ہے کہ ہم بھی جو ہے کہ تحریک علماء اہل سنت کے افراد کو یہاں بلا کر تعلیم کا جائزہ دلوائیں؟ یہ اس لیے کہ جیسا کہ تحریک کے ہی ذریعے معلوم ہوا ہے کہ مدرسوں جو مکتب کی شکل میں چل رہے ہیں، جی ان میں پڑھائی کا ماحول ہونا چاہیے، ان میں بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دی جائے، یہ چیز معلوم ہوئی۔ اور خاص کر کے دارالعلوم اہل سنت گلشن طیبہ میں جب رہ کر کے کچھ زندگی گزاری، تو وہاں سے مفتی اعظم منصور حضور تنویر العلماء کا فیض حاصل ہوا، اور اب آ کر کے اپنے ہی بستی میں کلگاری کی سرزمین پر ان کی یہی خدمات انجام دی۔ نہیں، جیسے کہ حضرت کو آپ نے بلایا، تو ایسا کیسا ذہن بنا آپ کا کہ ہمیں بھی بلانا چاہیے؟ یا حضرت کا ذہن یہ بنا ہے کہ حضرت کی محنت دیکھی ہے کہ اطراف میں جتنے بھی مکتب چل رہے ہیں، جی ان میں حضرت کا یہ مشن ہے کہ بس جو دارالعلوم ہے ان میں جو بچے جائیں تو مکتب سے اچھی تعلیم انہیں ملے، تاکہ جب وہ دارالعلوم میں جائیں تو انہیں اور اچھی پختگی کے ساتھ میں ان کی تعلیم ہو سکے۔ تو یہ محنت دیکھ کر کے میرے ذہن میں خیال آیا کہ قاری مبارک صاحب کو بلایا جائے، تاکہ بچوں کو تو وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بچے تعلیم سیکھ رہے ہیں، پھر انہیں آگے کے لیے کچھ مجھے یہ نظریہ دے کر جائیں کہ بچوں کو کس طرح پڑھائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، قاری نعمان صاحب کے یہاں پر آپ تشریف لائے، جی تو حضرت کا ذہن میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو کے ذریعے اور تحریر کے ذریعے دیکھا انہوں نے کہ منصور کے آس پاس کہیں گاؤں کے اندر جی یا قصبوں میں دارالعلوم تو بہت سارے ہیں جو منصور کے آس پاس یہ حضور مفتی اعظم منصور علیہ رحمۃ الرضوان کا فیضان جاری ہے، اور انہیں کی محنتوں سے دارالعلوم بھی قائم ہے اور مکاتب بھی قائم ہیں۔ جی تو یہ جو حضرت نے آپ کو بلایا ہے قاری نعمان صاحب نے، تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مکتب میں جو ہے کہ قاری مبارک صاحب جو ہے روزانہ جاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، پھر سال میں 2 مرتبہ اگزام بھی ہوتے ہیں۔ جی یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے جی اور پھر آپ کو بلایا ہے۔ تو جیسے کہ ان مکاتب کو اس طرح منزل یعنی کامیابی تک لے جانا، اور جو آپ محنت کر رہے ہو، یہ آپ کے ذہن میں کیسا آیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے جو تحریک علماء مالوہ جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ سب سے بڑی جو کمی ہے وہ کہاں ہے۔ ہر طرف جا کر کے انہوں نے اس چیز کا معائنہ کیا کہ ہماری قوم میں جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ تو ہماری نظر ہمارے جو تحریک کی جو ذمہ داران ہیں ان کی نظر گئی، انہوں نے اپنا محاسبہ کیا وہاں کا، گاؤں گاؤں کا، یہ لگا کہ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ تعلیم، مکتب جو بہت زیادہ کمزور ہے انہیں مضبوط کیا جائے، تاکہ جو بچہ وہاں سے اگر ادارے میں بھی آئے تو اس کے 1 2 سال 3 سال جو برباد ہوتے ہیں وہ نہ ہو، وہ تعلیم وہ اپنے گھر سے سیکھ کر کے آئے۔ اور جو بچہ ادارے میں نہیں پہنچے، دارالعلوم میں نہیں پہنچتا، وہ وہیں رہنے کے بعد وہ اپنے گھر پر ہی رہتا ہے،
تو کم از کم اس کو اتنی تعلیم مل جائے کہ وہ اپنے عقائد درست رکھ سکے، اچھے اور برے کی پہچان وہ کر سکے، حلال اور حرام کی اس کے اندر تمیز ہو سکے۔ اسی تعلق سے ہمارے تحریک علماء محلہ کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر غور و خوض کیا، اور اس کے بعد پھر مجھ ناچیز کو انہوں نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان مکاتب کو دیکھیں، جا کر کے ہفتے وائز ہر مکتب کو جا کر کے چیک کریں، سال میں 2 ایگزام کروائیں۔ تو انہی کے حکم کے مطابق میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ جانے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ مکاتب کے اندر جہاں جہاں جو تحریک کے ماتحت چل رہے ہیں اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں اور بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اور جس مکاتب کو ہم نے چنا ہے وہاں کے جو اساتذہ اکرام ہیں ماشاءاللہ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور وہ بھی قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بہترین تعلیم ہو رہی ہے۔ آج اسی طرح حافظ وقاری نعمان صاحب نے بھی ہمیں مدعو کیا، ان کا فون آیا کہ ہمارے بچوں کا ایگزام لینا ہے، تو ان کے حکم کے مطابق میں تحریک علماء محلہ کی طرف سے آیا اور بچوں کا امتحان لیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پایا ہے۔ جو بھی بات ہے پھر انشاءاللہ ان سے بات ہوگی آگے کس طرح سے اس چیز کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے جو ہے کہ ذکر کیا حضرت کہ تحریک علماء اہل سنت مالوا جی کہ ہمارے بڑے ہیں، کسی جو ہے کہ کچھ علماء کرام کا جو ہے کہ آپ نام لیجیے جو اس تحریک کو چلاتے بھی ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہ کبھی کبھی مشورے بھی دیتے ہیں جی اور کچھ اس کی کوئی میٹنگ وغیرہ۔ ہاں، تحریک علماء محلہ کی جو مین افراد اس وقت ہیں یہ حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے حکم کے مطابق یہ عمل میں وجود میں آئی ہے، اور انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور اس کے جو ذمہ داران ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب قبلہ مصباحی گلشنی، حضرت علامہ مولانا بلال احمد صاحب قبلہ نظامی، حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری ایوب صاحب قبلہ علیمی، اور حافظ وقاری محمد حسین صاحب قبلہ گلشنی، حافظ عبدالقیوم صاحب قبلہ نظامی کرانہ اسٹور، اور بھی اس لسٹ میں بڑے نام ہیں جس طرح سے گلشن طیبہ سے حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری مشتاق صاحب قبلہ ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ جابر صاحب قبلہ ہیں، حافظ عبدالغنی صاحب قبلہ ہیں۔ اس طرح سے لمبی فہرست ہے، ان سبھی کی اس میں محنتیں ہیں، وہ یہ ہمہ وقت اسی میں لگے رہتے ہیں کہ قوم کا بھلا اور یہ تحریک چلتی رہے۔ ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔